مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ ذاکر نہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ ذاکر نائک کا کوئی ذاتی پروگرام نہیں ہے، کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ تمام حق پرستوں کو چاہیے کہ اس آواز میں آواز ملائیں اور دنیا دیکھے کہ اسلام ہی ایک ایسی طاقت اور قوت ہے کہ جو بگڑے ہوئے حالات کو بغیر خون خرابے کے درست کر سکتی ہے، باقی کوئی طاقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا عطا کردہ مذہب ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد توحید کے نظریے پر ہے۔ توحید یعنی آپس کی وحدت، اور یہ وحدت دو طرح کی ہے، یہ نسلی بنا پر بھی ہے اور خدا کی تابعداری اور اطاعت کے لحاظ سے بھی۔ نسلی لحاظ سے یہ وحدت اس طرح ہے کہ سب انسان ایک ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، جن سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور سب اسی ایک بڑے اور عالمی خاندان کے فرد ہوئے، اور اس طرح سب آپس میں بھائی بھائی ہوئے، اور اس طرح سب آپس میں برابر ہیں، اور کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں۔ ہمارا بڑا یا چھوٹا ہونا ہمارے عمل کے اچھے یا برے ہونے کے لحاظ سے ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم سب ایک خدا کے بندے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اور ہمارا خدا یعنی اللہ رب العزت ایک ہے۔ ہم سب کو اور پوری کائنات کو اسی نے بنایا، اور ہمارے اچھے اور برے کو وہی سب سے زیادہ جانتا ہے، لہذا بندوں کے اچھے اور برے عمل کا تعین اسی کے دیے ہوئے قانون کے تحت ہوگا، اور ہمارے لیے وہی کرنا مناسب ہے جو اسی خدا واحد کے فرمان کے مطابق ہو۔ انسانوں کی یہ وحدتیں ہی انسانوں کے ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا سکتی ہیں۔ ہم سب انسان ایک باپ کی اولاد ہیں، لہذا ہماری ان سب نسلوں کی اصل و بنیاد ایک ہے، اور ہم ایک خدا کے بنائے ہوئے اور پیدا کیے ہوئے ہیں، لہذا ہم سب اسی ایک خدا کے ماتحت ہیں، اور وہی ہمارے اچھے برے کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہماری خیر اور کامیابی ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں جن کی بنا پر انسان کی زندگی میں یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے، اور ان دونوں وحدتوں کی بنیاد پر انسان ادھر اور ادھر بھٹکنے سے بچ سکتا ہے، اور آپس میں اونچ نیچ اور ٹکراؤ سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ لہذا زندگی کے معاملات میں اچھے اور برے طور طریقوں کو ماننے کے لیے اپنے اسی ایک خالق و مالک ہی کے فرمان کو اختیار کرنا ہوگا۔ اسلام میں اس وحدت انسانی اور وحدت خداوندی کے تحت ہم کو دستور حیات دیا گیا ہے۔ اس کی دو اہم خصوصیات ایسی ہیں کہ کم از کم ہماری علم و واقفیت میں دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام کا یہ دستور حیات اس کے عطا کرنے والے کے یہ الفاظ میں اور اپنی اصلی شکل میں بلا تغیر و تبدل باقی اور جاری ہے۔ یہ دستور حیات خدا واحد کے الفاظ میں بھی ہے، اور اس کی تفصیل و وضاحت اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی حالات اور زبانی وضاحتوں کی شکل میں بھی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والوں نے ان کو بالکل انہی کی شکل میں باقی رکھا، اور اپنی طرف سے نہ کچھ بڑھایا اور نہ گھٹایا، بلکہ اس کو بعین ہی اسی طرح بیان کیا، اور صرف اس کی حفاظت و وضاحت پر اکتفا کی، اور اس کی حفاظت میں صحت و امانت داری اور احتیاط اور اس کے بیان کرنے کے سلسلے میں پوری تحقیق سے بھی کام لیا، اور انہوں نے یہ کام بڑی محنت سے کیا۔ کہیں پر اگر سمجھنے یا سمجھانے کے لحاظ سے فرق محسوس ہوا تو اس فرق کو بھی واضح کر دیا تاکہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے۔
اس طرح اسلام کی تعلیمات اپنے اولین سرمایہ کے مطابق بے کم و کاست صحیح پوری طرح محفوظ رہیں اور برابر محفوظ ہیں۔ اسلام کی اس مذکورہ خصوصیات کے ساتھ دوسری بڑی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تعلیمات انسانی زندگی کے صرف عقیدہ و عبادت تک ہی محدود نہیں رکھی گئیں جیسا کہ عام طور پر دوسرے مذاہب میں ہیں، بلکہ عقیدہ و عبادت کے ساتھ سماجی اور مالی معاملات اور تمدنی ضروریات تک وسیع رکھی گئی ہیں۔ اس طرح انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہم کو اسلام کی طرف سے صحیح اور مفید ہدایات نہ دی گئی ہوں۔ گھر کے اندر شوہر بیوی اور ان کی اولاد کے معاملات ہوں، یا بازار میں خرید و فروخت اور مالی لین دین کے ہوں، یا غیروں کے آپسی معاملات ہوں، ہم وطن ہم مذہب ہوں یا دوسرے مذہب کے ہوں، سیاست ہو، حکمرانی کے سلسلے کے معاملات ہوں، حکومت اپنی ہو یا غیروں کی ہو، ان سب میں اسلامی تعلیمات اور ان کے احکام ایسے معتدل اور متوازن انداز کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ان سے آپس میں ہمدردی، تعاون اور خیرخواہی اور انسانیت نوازی پوری طرح جھلکتی ہے۔ اس طرح اسلام انسانیت کے اعلیٰ معیار کا طریقہ کار بن جاتا ہے، اور انسانیت جب حالات کی خرابی کے اثر سے اپنی باعزت سطح سے گر جائے تو اس کو سطح سے اٹھا کر اس کی اعلیٰ سطح تک پہنچانے کے لیے سیڑھی کا کام انجام دے سکتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اسلام کی ان اعلیٰ اور انسانیت نواز صفات و تعلیمات کا عام طور پر مطالعہ نہیں کیا گیا، صرف اپنے پاس پڑوس کے ان مسلمانوں کو دیکھ کر جو خود اسلامی تعلیمات سے واقفیت حاصل نہ کر سکنے کی بنا پر اپنے پڑوسیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو انہی جیسی زندگی کی طرح گزارنے لگے، رائے قائم کی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اسلام کی ان خوبیوں کو جو انسانیت کے لیے ذریعہ راحت و سہولت اور ذریعہ عزت اور اعلیٰ اخلاق کی حامل ہیں، اور وہ سب قرآن و حدیث سے جو کہ دونوں محفوظ و معتمد سرمایہ سے ماخوذ ہیں، لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے جو اسلام کے متبعین یا واقف لوگوں میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے خود اپنوں کو اور غیروں کو ان تعلیمات سے واقف کرانے کے لیے جلسے اور کانفرنسیں اور میڈیا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ 10 روزہ پروگرام جو عالمی سطح پر ہو رہا ہے بڑی خدمات انجام دے سکتا ہے۔ اس اجتماع میں جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کو اور اسلامی تعلیمات کی بنیادی سطح سے مہارت کی سطح تک واقفیت کرنے والے حضرات جو معتمد درجے کے علماء دین میں ہیں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ ان دونوں طبقوں کے یکجا ہو کر اسلام کی انسانیت نوازی اور انسانی زندگی کے لیے اس کی خیر طلبی اور ہمدردی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرنا بہت مفید ہو سکتا ہے، اور اس طرح دونوں طبقوں کی مشترکہ کوشش سے دین و ملت و دعوت کی خدمت کا کام بہتر اور اچھے انداز سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کے تعارف اور اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کا مقصد بصورت احسن انجام پا سکے۔ محمد رابع حسنی ندوی۔ یہ تھا پیغام مولانا سید رابع حسنی ندوی کا، جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں ممبئی جمعیت العلماء کے صدر مولانا عبدالسلام خان قاسمی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا عبدالسلام خان قاسمی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ علماء کرام اور سامعین اعظام، ملک کے گوشے گوشے اور چپے چپے سے آئے ہوئے دانشوران کرام، ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آج اس 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس میں شریک ہیں۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں اور محترم ذاکر نائک صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ہندوستان میں جہاں ظلم و جبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اسلام کی صورت کو مسخ کیا جا رہا ہے، آپ نے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کا کام کیا ہے۔ محترم ذاکر نائک صاحب، یہ راہ عشق ہے، پھولوں کی کوئی سیج نہیں، وادی عشق میں کانٹوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ مخالفت اور طرح طرح کے پروپیگنڈے یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی شخص اسلام کا پیغام لے کر
قوم کے سامنے آیا ہے اور قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، تو طرح طرح سے یہ حربے اپنائے گئے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ حربے کبھی ان لوگوں کی طرف سے اپنائے جاتے تھے جو دشمنان اسلام کہلائے جاتے تھے۔ بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ حربے اب وہ لوگ اپنا رہے ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہیں۔ محترم مولانا سلمان ندوی دامت برکاتہم نے جس انداز میں ہمیں اور آپ کو خطاب کیا، ہم تمام حضرات کو بہت تسلی اور تشفی ہوئی۔ دراصل وہ لوگ جو اس پیغام کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے پیس ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے تو بڑا افسوس کر رہے ہوں گے کہ میں نے اس بامقصد پروگرام کی مخالفت کر کے خدا کے غضب کو دعوت دیا ہے۔ یہ ذاکر نائک کا کوئی ذاتی پروگرام نہیں ہے، کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ہم ہر طریقے سے اس پروگرام کے معاون ثابت ہوتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آج افتتاحی پروگرام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا کرے گا، انشاءاللہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، اور جو کچھ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت نہیں آ رہی ہے، حضرت مولانا محمد رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم جنید العلماء کے ناظم ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، ان کا پیغام یہاں پر آیا۔ پیغام وہی شخص دیتا ہے جو پروگرام میں شریک ہوتا ہے اور کسی وجہ سے شرکت سے مانع ہو جاتا ہے۔ پروگرام میں پیغام وہ نہیں دیتا ہے جس کا آنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات یہاں پر موجود ہیں، میں بحیثیت میزبان کے اور بمبئی جمعیت العلماء کے صدر کی حیثیت سے میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور علماء کرام جو دور دراز سے یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کا اپنی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ محترم حضرات، اسلام کا تعلق اس ہندوستان سے سب سے پرانا ہے۔ دنیا میں جتنے ممالک ہیں سب سے قدیم تعلق اسلام کا ہندوستان سے ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پھر اسلام کے پیغام کو اسی ہندوستان کی سرزمین سے پوری دنیا کو دیا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اس میں کسی طریقے سے معاون ثابت ہوں۔ آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں ترجمان دہلی کے سابق ایڈیٹر اور مختلف کتابوں کے مصنف جناب مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ڈائس پر بیٹھے معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ آیت کریمہ قرآن شریف کی، اور قرآن شریف کا مطالعہ ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس میں رہنے والے انسان ایک بار نہیں، آج کے زمانے میں نئے نہیں بلکہ الگ الگ زمانوں میں تباہی سے دوچار ہوتے رہے۔ ضلالتوں نے، گمراہیوں نے نور ہدایت پر
غلبہ پانے کی کوشش کی، شرک کا بول بالا ہو گیا، توحید کم ہو گئی، دعات حق کو جھٹلایا گیا، ظالموں اور کافروں اور اس قبیل کے لوگوں نے دنیا کے رہنے بسنے والوں کو غلام بنایا، لونڈی بنایا، ان پر ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ اور جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان حالات کو موڑنے کے لیے، درست کرنے کے لیے اس زمانے میں ہادی برحق کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک دو نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ ہمارے نبی محترم احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے، دنیا کی حالت آج سے بھی کہیں زیادہ خراب تھی، لیکن جو پیغام لے کر آئے، جو ہدایتیں دے کر گئے، جو اسوہ اور نمونہ چھوڑ کر گئے، جو تعلیمات آپ نے دنیا والوں کو دی، 10 سال کے قلیل عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ ظلم و جور کی آندھیاں چلنا بند ہو گئیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے، وہ دوسروں کی محافظت کرنے لگے۔ عفت و عصمت جس کا کوئی مول نہیں رہ گیا تھا، ہر ایک شخص نے اس کی قیمت جان لی اور سمجھ لی۔ انصاف اس حد تک دنیا کے اندر جاری و ساری ہوا کہ خود نبی وقت نے یہ فرما دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میرے ہوتے ہوئے، میری ہدایتوں کے ہوتے ہوئے اس دنیا میں ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ کتنا ہی بڑا آدمی ہو جائے، اگر وہ جرم کرے گا تو سزا اس کو بھی دی جائے گی۔ اگر میری بیٹی، میری جگر گوشہ بھی خدا نخواستہ اس طرح کے کسی جرم میں گرفتار ہو، پکڑی جائے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس کا بھی کٹوا لے گا۔ یہ ایک معمولی سا واقعہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو ان تمام چیزوں کے لیے پہلے پیش کیا، اسوہ، نمونہ، آئیڈیل زمانے والوں کے سامنے، اور پھر دنیا نے دیکھا حالات بہت جلدی بدل گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ زمانہ بدلا، ہوائیں بدلی، انصاف کے پیمانے بدل گئے، زیر دستوں کو بالا دست بنا دیا گیا۔ جو خود چلنا نہیں جانتے تھے وہ دوسروں کو چلنا سکھانے لگے، جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے آگے آ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہی دے رہا ہے، انسان سراسر گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، شعیب آئے تھے، ہود آئے تھے، صالح آئے تھے، اور ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائے تھے۔ زمانہ گواہی دے رہا تھا کہ انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہے۔ آج بھی وہ زمانہ ہے کہ زمانہ گواہی دے رہا ہے، باوجود اس تمام تر ترقی کے خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ لیکن بھائیو، اسلام اس زمانے میں بھی انسانیت کی درد مندی کے لیے، اس کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے آگے آیا تھا، اور اس نے حالات درست کیے تھے۔ آج بھی اسلام ہی تمام عزموں میں
تمام دینوں دھرموں میں اور تمام قسم کے نظریات میں صرف اسلام آج کی سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے حل پیش کرتا ہے۔ قابل مبارک بات ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے معاونین، جنہوں نے انسانیت کو اسلام کا پیغام سنا کر آج کے الجھے ہوئے مسائل کو سدھارنے کے لیے کوشش کی ہے۔ تمام حق پرستوں کو چاہیے کہ اس آواز میں آواز ملائیں، آگے بڑھ کر آئیں اور دوبارہ دنیا یہ دیکھے کہ اسلام ہی ایک ایسی طاقت اور قوت ہے کہ جو بگڑے ہوئے حالات کو بغیر خون خرابے کے درست کر سکتی ہے، باقی کوئی طاقت نہیں۔ جزاک اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں نائب امام عیدگاہ لکھنؤ مومنٹ اور اینٹی ٹیررزم کے کوآرڈینیٹر مولانا خالد رشید ملا نظام الدین فرنگی محلی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما محترم علماء کرام اور آج کے اس اہم اور خوبصورت پروگرام میں تشریف لائے تمام معزز خواتین و حضرات، اول تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس بات کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور اہم پروگرام کا انعقاد کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو اسلام کا پیغام امن ہے وہ جائے گا تو انشاءاللہ پوری دنیا تک اس کی آواز پہنچے گی۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، لفظ اسلام کے معنی ہی پیس، امن اور شانتی کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد و بگاڑ پیدا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، یعنی اگر کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کا ناحق قتل کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا پر دشمنان دین نے، دشمنان اسلام نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے، مگر میرے آقا نے اپنے تمام اور بڑے سے بڑے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، یہ اہل دنیا، یہ دنیا والے جس کتاب کو سب سے زیادہ اوتھینٹک اور مستند مانتے ہیں وہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے۔ اس کتاب کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی بات لکھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں پوری تحقیق اور پوری ریسرچ کر کے لکھی جاتی ہے، اور اس کتاب میں جو بات لکھی جاتی ہے اس کو یہ دنیا والے حرف آخر مانتے ہیں۔ تو اس کتاب میں یعنی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں جہاں پر اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، وہاں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ محمد was the most successful of all religious personalities، یعنی آج تک جتنی بھی مذہبی شخصیات گزری ہیں ان میں سب سے کامیاب ترین شخصیت اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، ہمارے ملک ہندوستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس ملک میں ہمارے ہندو بھائیوں میں ان ہندوؤں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو ذہنی طور سے اور دل سے سیکولر ذہن رکھتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان قرآن مجید کی آیات کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان ہندو بھائیوں کے سامنے پیش کریں تو یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے اور اس پورے ہندوستان میں امن قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔